سورۃ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الرحمن علم القرآن، بڑا ہی مہربان رحمان جس نے یہ قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ سب سے پہلے جبریل کو، اور پھر جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو، اور پھر اس کے بعد نسل در نسل اللہ نے آج ہمیں بھی یہ سعادت بخشی اور ہمیں بھی اس کو سیکھنے کا موقع عطا کیا. تو یہ رحمان کی خاص رحمت ہے. یہ سورت نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے آئی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمائی ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے اس نعمت کو بیان کیا جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نفع دینے والی اور انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے، بہترین ہے، اور وہ قرآن کی تعلیم کی نعمت ہے. ہم دنیا کی باقی نعمتوں کی طرف بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، قرآن ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم پرواہ نہیں کرتے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں تمام ہوں، اسے قرآن کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ رحمان کا سکھایا ہوا ہے. رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو قرآن کی تعلیم دے، اور اس نے اس کا بندوبست بھی کر دیا. اور الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جہاں سیکھنے والے اور سکھانے والے موجود ہیں. صرف آپ کی اپنی نیت اور ارادہ اور آپ کا شوق ہونا چاہیے کہ آپ اپنے حالات اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں. یعنی جیسے ویک ڈیز میں بھی ہیں، ویکینڈ پہ بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے، آپ تلاش کیجئے کہ آپ کا وقت کہاں زیادہ بہتر گزر سکتا ہے. لیکن دنیا سے ایسے نہ جائیے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں نہ آئے. قرآن ہی قبر میں ایک خوبصورت شخص کی شکل میں آپ کا دوست ہوگا اگر آج آپ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا. اور اسی پر دونوں جہانوں کی خوشبختی کا مدار ہے. اس نعمت کے بعد تخلیق کی نعمت کا ذکر کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. یعنی خود ہمارا وجود بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں تو یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن خلق سے پہلے بھی علم پہلے، خلق بعد میں. پھر علمہ البیان، پھر اسے بات کرنا سکھایا، یعنی بولنا سکھایا. تو کیا ہم اللہ کا کلام نہیں بولیں گے؟ یعنی اللہ نے اگر ہمیں بولنا سکھایا تو ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے رہیں گے اور اللہ کی بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس زبان سے ادا نہیں کریں گے، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ صحیح طریقے سے. اب انشاءاللہ آپ کے لیے تجوید کے کورسز بھی شروع ہونے والے ہیں، ان کی بھی ڈیٹیلز معلوم کیجیے تاکہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آتا ہو آپ کو. یعنی ہم انگریزی تو پرفیکٹ لہجے میں بولیں اور اس کے لیے پریکٹس بھی کرتے رہیں، اور اگر نہ بولنی آتی ہو تو شرمندگی محسوس کریں. لیکن اللہ کا کلام، اللہ کی زبان اگر نہیں صحیح طور پر ادائیگی آتی تو ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہ ہو اور اس کا احساس ہی نہ ہو. لیکن شرمندگی اس حد تک نہ بڑھے کہ آپ پڑھنے سے ہی رک جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا. تو نہیں آتا اسی لیے تو پڑھتے ہیں تاکہ پڑھنا آ جائے. تو آپ کی عمر کوئی بھی ہو، آپ کی مصروفیت کچھ بھی ہو، کچھ نہ کچھ حصہ لاک کر لیں کہ یہ تو میرا قرآن کا حصہ ہے. حتیٰ کہ روزانہ پڑھنے کا بھی. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو جو سجیسٹ کیا تھا وہ مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا تھا. تو ہم سب کا بھی مہینے میں ایک تو ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک نہیں ہوتا تو کم از کم 2 مہینے میں تو ایک ہو جانا چاہیے. آدھا جز تو روز پڑھنے والے ہوں. صحابہ کرام تو 7 دن میں ختم کر لیتے تھے اور بعض 3 دن میں ختم کر لیتے تھے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، بھئی وہ ٹائم کہاں ہے، کہاں لگ رہا ہے، کیا وہ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں لگ رہا ہے؟ تو اس لیے کچھ نہ کچھ وقت، ویک ڈیز میں، ویکینڈ پہ، دن میں، رات میں، گھر میں، آن لائن،
آن کیمپس، آن سائٹ، جہاں بھی ٹیچر ملے، جہاں بھی موقع ملے، جہاں بھی سہولت ہو، اپنا وقت اس کے لیے تو لازمی نکالنا ہے. اس کی تو نیت کر لینی چاہیے کہ یہ قرآن صرف رمضان کی حد تک نہ ہو بلکہ بعد میں بھی، اور اس کی تعلیم حاصل کرے. یاد رکھیں یہاں جو بات کی جا رہی نا علم القرآن، یہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس کو سیکھیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کا معنی سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، اس میں تدبر سیکھیں، اس میں غور و فکر سیکھیں، اس کو حفظ کرنا سیکھیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر فرمایا سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، اور جڑی بوٹیاں اور درخت اسے سجدہ کر رہے ہیں. اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو بنا دی تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور وزن کو انصاف سے تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یعنی دوسروں کے ساتھ انصاف کرو، عدل سے کام لو، کیونکہ ناپ تول امانت ہے. ناپ تول میں کمی سے انسانوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. جیسے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. تو اسی طرح خرید و فروخت میں ملاوٹ سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اصل چیز میں کمی کرنے کے مترادف ہے. اور زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بنایا، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. اس پہ سب کا حق ہے، اس لیے زمین کو سب کے جینے کے لیے چھوڑیں. اس کے ریسورسز کو اس طرح مس یوز نہ کریں کہ وہ رہنے کے قابل ہی نہ رہے. جس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور کھجور کے درخت بھی جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں. اتنا پروٹیکٹڈ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے تیار کرتے ہیں. اور اناج بھوسی والا اور خوشبودار پھول بھی. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یہاں ایک سوال بھی ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں پر سورت رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے. جب میں اس آیت پر آتا فبأي آلاء ربكما تكذبان تو وہ جواب دیتے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے. اگر عربی میں جواب نہیں بھی آتا تو آپ اردو میں بھی دل میں کہہ سکتے اللہ ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ہم ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار. اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کسی کو بھی نہیں. وہ دونوں مشرقوں کا بھی مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان. اس نے دو دریا رواں کیے جو باہم ملتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے. یعنی دو مختلف رنگوں کے دریا اکٹھے ساتھ ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں، اختلاف کے باوجود ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں جو جہاز پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں یہ سب اسی کے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان. اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، سب ختم ہو جائے گا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اور آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہ جائے گا. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق بھی موجود ہے سب اسی سے اپنی حاجات مانگتے ہیں. وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے اور کچھ اونچوں کو نیچے گرا دیتا ہے. ہر روز وہ اپنی مخلوقات کے شکوے سنتا ہے. زمین اور آسمان والے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اسی نے زندگی بخشی، وہی موت دیتا ہے، وہی پالتا ہے اور وہی فریاد رسی کرتا ہے. ہر روز اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف طرح کی ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ صرف اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. جو صبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، جب شام کرتے ہیں تو بھی اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ اپنے عام اوقات میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں
اور اسی سے امیدیں رکھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سارے کا سارا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ان کا اپنا اختیار کچھ نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے. یہ ایک طرح سے ڈانٹ ہے، یعنی تمہارے حساب کے لیے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، تم انتہائی زور کے بغیر نہیں نکل سکو گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم پر آگ کے شعلے اور سخت گرم دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہ کر سکو گے. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جس وقت آسمان پھٹ جائے گا تو تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور کیوں کیا تھا. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجرم اپنے چہروں کے نشانوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، تو ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں کو پکڑ لیا جائے گا، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. کہاں بھاگ کے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ دوزخ جسے مجرم جھٹلاتے تھے. اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ چکر لگائیں گے، یعنی جب پیاس لگے گی تو پانی کی طرف دوڑیں گے، ابلتا ہوا پانی ملے گا، پھر وہاں نہ کھڑے ہو سکیں گے، دوبارہ جہنم کی طرف آ جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. یہ ایسا نہیں جیسے شیر سے ڈرتا ہے انسان، نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے نافرمانیوں سے رک جانا اور اللہ کے ڈر سے اطاعت کرنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے، کیا حسن ہوگا ان کا. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پکے ہوئے پھل لٹک رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان باغوں میں نگاہ نیچی رکھنے والی عورتیں ہوں گی، نگاہ نیچی رکھنے والی، غض بصر کرنے والی، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ ایسے ہوں گے جیسے ہیرے اور مرجان. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے جو نیک کے لیے بھی ہے، بد کے لیے بھی، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ دونوں گہرے سبز ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں 2 چشمے ہوں گے فوارے کی طرح ابلتے ہوئے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ خوبصورت آنکھوں والی اور خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی. یہاں جنت کی عورتوں کی بھی خوبی یہ بتائی گئی کہ وہ خیموں میں رکی ہوئی ہوگی، ادھر ادھر گھومتی پھرتی نہیں ہوگی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ سبز اور نفیس و نادر قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کا رب جو بڑی بزرگی اور عزت والا ہے اور اس کا نام بھی بڑا ہی بابرکت ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو بزرگی اور عزت والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ جس کام کا بھی آغاز کرے یا ابتدا کرے اس میں بسم اللہ پڑھے. سورۃ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی. اس سورت کا نام واقعہ رکھا گیا کہ لازمی پیش آنے والا واقعہ ہے اور اس کا واقع ہونا قریب ہے، اور اس میں جو سختیاں واقع ہوں گی وہ بھی بڑی شدید ہوں گی. لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، پس کرنے والی، بلند کرنے والی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی جب وہ سامنے آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. اور دوسرے یہ کہ ہر چیز کے یہ معیار بدل دے گی، الٹ پلٹ کر دے گی. دنیا میں بلند مقام والوں کی پستی کا دن ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں بلندیاں حاصل کرتے رہے، اور پھر کچھ لوگوں کو قیامت کا دن جہنم کی طرف گرا دے گا اور کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلند کر دے گا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلند کر دے گا جو دنیا میں کم ترین خیال کیے جاتے تھے، اور کچھ لوگ پاؤں تلے روندے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی. یعنی تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے چیونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بلس ہوگا، اور لوگوں پر آگوں کی آگ چھائے گی. انہیں طینۃ الخبال پلایا جائے گا جو اہل جہنم کی پیپ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتونی، بلا سوچے سمجھے، بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. جب زمین یکبارگی ہلا دی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے وہ پراگندہ غبار ہوں، اس وقت تم 3 گروہ بن جاؤ گے. تو حشر میں انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلے. انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں دائیں طرف لے جایا جائے گا. یہ اہل جنت کی اکثریت ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے بائیں جانب ہوں گے. یہ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے تھے. انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا. یہ اہل جہنم کی اکثریت ہوں گے. اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے. یہ سبقت لے جانے والے، یہ دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خاص، زیادہ نصیب والے اور اللہ کے زیادہ مقرب ہوں گے. ان میں رسل،
انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے. وہ دائیں ہاتھ والوں سے کم تعداد میں ہوں گے. کچھ لوگ رحمان کے سائے تلے ہوں گے، خوش نصیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 عادل حاکم، یعنی اللہ جس کو انصاف والی جگہ پہ بٹھائے اور وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے. وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، جوانی میں عبادت کرنے والے. ایسا شخص جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے. وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ مرد اس کی طرف راغب نہ ہوا. اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا دیا، ان گنت دیا. تو اس میں اگر آپ کے پاس بہت مال نہیں بھی نا تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کوائنس اکٹھے کرتے رہے، صدقہ باکس بنا لیں گھر میں، اور پھر آپ ان کو گنے بغیر اکٹھے لا کے ڈال دیں تو کیا ہوگا، ان گنت، بے حساب. اور خود بھی آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا خرچ کیا اور کسی اور کو بھی نہ پتا چلے. پھر اسی طرح کچھ لوگ سونے کے ممبر پر ہوں گے، یعنی دائیں اور بائیں اور آگے والوں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی بڑی خاص شان ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. انہیں اس دن کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی. دنیا میں انہوں نے بہت گھبراہٹیں دیکھی اور بہت خوف میں وقت گزارا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ انہیں دینا ہوتا ہے بہترین انداز میں دیتے ہیں. قیامت کے دن بدترین لوگ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں گے. اب دیکھیے خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ بالآخر لوگ کہتے ہیں کہ اب بس ہو گئی، اب ان کے سامنے نہ ہی آؤ. بعض اوقات بےہودہ مذاق کرتے ہیں، بعض اوقات نقلیں اتارتے ہیں، بعض اوقات تانے دیتے ہیں. ہم سب کو ایسی بری عادتوں اور برے اخلاق سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بھی بدترین ہیں تو قیامت کے دن بھی بدترین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ان عادتوں کو نکال دے ہمارے اندر سے کہ ہم کسی پر ہنسیں یا کسی کو تکلیف دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو 2 رخا ہو. وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا اور ان کی بات ان تک پہنچاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے جا کے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا. بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوں گے جو اس دن حشر کے میدان میں اپنے اپنے عمل کے مطابق مقام دیے جائیں گے. وہاں اپنی جگہ تلاش کیجئے کہ آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گی. تو ہمیں کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں اچھا ٹھکانہ ملے، کیونکہ وہ دن بھی بڑی آفت کا دن ہے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. ایک تو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان دائیں ہاتھ والوں کے کیا ہی کہنے. دوسرے بائیں ہاتھ والے ہوں گے، بائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اور تیسرے سبقت کرنے والے تو بہرحال سبقت کرنے والے ہیں، آگے جانے والے تو آگے جانے والے. دنیا میں بھی نیکیوں میں آگے جاتے تھے تو آخرت میں بھی آگے آگے ہوں گے. جو دنیا میں سبقت کرے وہ آخرت میں بھی سبقت لے جائے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اولئک المقربون. یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے. اللہ اکبر. سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے. آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. ریلیکس، کوئی کام نہیں ہے، اب صرف مزے ہی مزے ہیں. ہمیشہ نوجوان رہنے والے خدمت گار لڑکے ان کے پاس دوڑتے پھرتے رہیں گے، بھری شراب کے جام و ساغر اور آب خوروں کے ساتھ. اس شراب سے نہ تو انہیں سر درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا. انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جنہیں وہ پسند کریں گے. کھانے میں سب سے پہلے پھلوں کا ذکر ہے، کیونکہ کھانوں میں سب سے فائدہ مند اور بہترین غذا پھل ہیں. نیز پرندوں کا گوشت جس پرندے کا بھی وہ چاہیں گے، ساری ورائٹی ہوگی ان کی خواہش پر، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا تھا. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی.
یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے. وہاں نہ تو وہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. جو لوگ دنیا میں بےہودگی سے بچتے ہیں کیونکہ ان کو پسند نہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن بھی بچائے گا. وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہا کریں گے، ہر ایک سے سلامتی ہی ہوگی، اچھی بات ہی سننے کو ملے گی. اور دائیں ہاتھ والے کیا خوش نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے جو بے خار بیریوں میں ہوں گے، ایک دوسرے پر تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، پانی کی آبشاروں اور با افراد پھلوں میں ہوں گے. بیری کا درخت بھی ہے جنت کے درختوں میں، اور یہ درخت بڑا مبارک ہے. اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پھل بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے علاج بھی ہے. ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب بن منبہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں، 7 پتے کوٹ لیں اور اسے پانی میں ملا دیں. پھر اس پانی پر آیت الکرسی اور 3 قل پڑھیں. اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی سے غسل کر لیں. یہ بیماری کو ختم کر دے گا اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق کے زوجیت ادا نہ کر سکے. تو بہرحال بیری کے پتوں سے علاج معروف علاج ہے جو انسان کو نظر، جادو، روحانی بیماریاں اور ویسے بھی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے. اور وہاں جو اور پھل ہوں گے لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، وہ کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے. یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ جب پھل توڑا جائے گا تو پھر اس کے بعد اور آ جائیں گے. وہاں دنیا میں تو درخت خالی ہو جاتے ہیں لیکن وہاں ختم نہیں ہوں گے، منقطع نہیں ہوں گے. وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور اونچی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں گے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم ان کی بیویوں کو عجب انداز سے از سر نو پیدا کریں گے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، انہیں باکرہ بنائیں گے. عُرُبًا أَتْرَابًا، جو اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی ان کی ہم عمر ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 ایئرز ہوگی، یعنی یہ جوانی کا عروج ہوتا ہے. یہ کچھ ہوگا داہنے ہاتھ والوں کے لیے جو پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، اور بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے تو ان کی بدبختی کا کیا کہنا. وہ تپتی ہوئی لو اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا. بلا شبہ اس انجام سے پہلے یہ عیش کیا کرتے تھے، دنیا کے عیش میں محب تھے، نمازیں چھوڑ دیں اور اللہ کے احکامات کو بھلا دیا. یاد رکھیے خوشحالی بڑی آزمائش ہے، نعمتیں بڑی آزمائش ہے. جب انسان کو کھانے کو وافر مل جاتا ہے نا، جب عیش و عشرت کے سامان وافر مقدار میں مل جاتے ہیں تو پھر انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. وہ دنیا کو ہی جنت سمجھ بیٹھتا ہے اور اہم کاموں کو فراموش کر دیتا ہے. لیکن جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری خوشحالی بھلا دے گا. انسان کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں. اور اسی طرح جنت میں صرف ایک جھلک دیکھنے والا دنیا کے سارے غموں کو بھلا دے گا. یا اللہ میرے پاس سے تو کبھی کوئی تکلیف گزری ہی نہیں، کوئی شدت و سختی میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. لیکن جو بدبخت ہوں گے، جو وہاں مصیبت میں پکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قصور کیا تھے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، یعنی شرک پر اور کبیرہ گناہوں پر. اور کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. اب آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ ان سے کہیے بلا شبہ پہلے اور پچھلے بھی سب کے سب ایک معلوم دن کو اکٹھے کیے جائیں گے جس کا وقت مقرر ہے. پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو، تمہیں تھور کا درخت زقوم کا درخت کھانا ہوگا، اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، جس کا ایک قطرہ دنیا میں پڑ جائے تو ہر چیز کو جلا کے رکھ دے، اتنا سخت. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا جسے تم پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پیو گے. جزا و سزا کے دن تمہاری یہی مہمانی ہوگی. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم مان کیوں نہیں جاتے، تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس کو سچ کیوں نہیں سمجھتے. بھلا دیکھو جو منی تم ٹپکاتے ہو تو اس بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں.
ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، یعنی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری صورتیں بدل ڈالیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہارے چہرے مسخ کر دیں یا تمہیں بھیانک شکلوں میں اٹھائیں۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم خوب جانتے ہو، پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے؟ افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو جو بیج تم بوتے ہو اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ یہ سارے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے رب ہونے پر، اس کے معبود ہونے پر۔ اگر ہم چاہیں تو اسے بھس بنا دیں، پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو تاوان ڈال دیے گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، کیا اسے بادل سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو جو آگ تم جلاتے ہو، تو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس درخت کو یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنا دیا۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہٰذا اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑا عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، یعنی اللہ کو ہر طرح کے عیب سے منزہ قرار دو، اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تمام مخلوق کا رزق ہے اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے، 2 باتوں سے روک رہا ہوں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں بند کڑے کی شکل اختیار کر لے تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کرنے والے کلمات بھی تسبیح ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کر لو، یعنی اپنا آپ جہنم سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر، پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے۔ یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں۔ اس کلمے کی کتنی تعریفیں بیان ہوئی ہیں نا مختلف جگہوں پر، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک تسبیح دن میں اس کی کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں۔ اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن بلا شبہ بلند پایا کتاب ہے۔ اللہ نے یہ قسم کس پہ کھائی؟ قرآن کریم پر، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے پاک لوگوں یعنی فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام سے تم مداحنت کر رہے ہو، اس سے پیچھے ہٹتے ہو، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے رہو۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو مرنے والے کو، اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس جان کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، ہاں اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، سابقین الاولین میں سے ہو، تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی۔ روح و ریحان، ان کی مسلسل بشارتیں ہوں گی، خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی خوشخبریاں دے۔ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا
تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے تجھ پر سلامتی ہو، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی کرے گا اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. سبحان ربی العظیم. یہ سب کچھ یقیناً حق ہے، لہذا آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے جو بڑی عظمت والا ہے. سورۃ الحدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے ساری اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کے یہ 4 نام جو ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان کے ساتھ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وسوسے وغیرہ بھی دور کر دیتے ہیں. سوتے وقت کی دعا میں بھی یہ نام آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا. اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم آخر تک. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اسے بھی. اسی طرح جو چیز آسمان سے اترتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اسے بھی جانتا ہے. اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ہم مسلسل اللہ کی نگاہ میں ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے، اور اللہ پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. عرش پر ہوتے ہوئے وہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے اور سب معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. یعنی ایک بڑی چیز کا ذکر کیا گیا رات اور دن کی تبدیلی کا، اور پھر دل کے الٹ پلٹ ہونے کے اندر جو خیالات آتے اور جاتے ہیں ان کا. یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے. تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہاں ایک انوکھے انداز سے خرچ کرنے کے اوپر ابھارا جا رہا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جن چیزوں پر اللہ نے تم کو جانشین بنایا، یعنی جو تمہاری کسٹڈی میں دے دی، جو تمہاری ملکیت میں ہے، جو اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی اب تمہارے پاس آ گئی. جانشینی کیا ہوتی ہے؟ وارث ہونا. تو آپ دیکھیے اپنے ماں باپ کو سوچئے، اور اکثر خیال بھی آتا نا کہ کیسا گھر تھا ان کا، کیسے زیورات تھے امی کے پاس، کتنے بچے تھے، کیا کیا نعمتیں آتی تھی. ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے گھر کی نعمتیں اور رونقیں اور وہ سب کچھ یاد آتا ہے. لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے ہیں، کوئی چیز ان کے نام نہیں اور کوئی چیز ان کی نہیں، سوائے اس کے کہ جو وہ کما کے چلے گئے یا اللہ کی راہ میں دے کے چلے گئے. آج اللہ نے ان کے بعد ہمیں ان کا جانشین بنا دیا. آج ہم زمین پر ہیں، ہم ان گھروں میں رہ بس رہے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے، جس کے ہم مالک ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ صرف یہی رکھنا چاہتے ہیں یا آگے بھی بھیجنا چاہتے ہیں؟ اور پھر ہمارے بعد ہماری اولادیں اور ہمارے بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے جن تک یہ سب کچھ منتقل ہو جائے گا. پھر وہ اپنی مرضی کریں گے. وہ چاہیں تو اللہ کے راستے میں دیں آپ کی طرف سے، چاہیں تو نہ دیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اس رمضان میں ہی کتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کیا ہو. عام دنوں میں تو کیا یاد رکھیں گے؟ کس کس کو یاد رہا ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اوہ بھول گئی، صدقہ کرنا اوہ بھول گیا. کل ہماری اولاد کیسے یاد رکھے گی؟ تو آج وقت ہے، آج مہلت ہے، بخل نہ کرو، آج اپنے لیے کچھ کر لو. اور وہ تھوڑا تھوڑا کام جو سال بھر انسان کرتا رہے نا، وہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان یکدم کرے اور اس کے بعد چھٹی، ہاتھ جھاڑ دے، بس ختم، سب کچھ کر لیا. رمضان میں زکوٰۃ دے دی، بس سب فارغ ہو گئے. نہیں، ابن آدم کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے. تو اگرچہ اس صدقے کی ادائیگی تسبیحات اور اشراق کی نماز ان چیزوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اگر اللہ نے مال دیا ہو تو اس میں سے اپنی خاطر ضرور خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور ڈیلی بیسس پر کرنا چاہیے، یا اگر ڈیلی نہیں ہو سکتا تو ویکلی، منتھلی، لیکن یہ نہیں کہ انسان بھول جائے. تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس میں آپ بھولیں بھی تو وہ طریقہ نہ بھولے، اور آپ کی طرف سے جو نیت کی ہوئی ہے صدقے کی وہ ہوتی رہے. تو اس سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں کہ کیا پتا ہمارے پاس جاب نہ رہے، کیا پتا ہمارے پاس کل کو رزق نہ ہو. جو اللہ آج دے رہا وہ کل بھی دے گا، اور ہو سکتا ہے اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کمی آنے ہی نہ دے، کہ وہ ہمیشہ آپ کو دیتا ہی رہے، کہ آپ دینے والوں میں شامل رہیں. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور وہ اللہ تم سے اقرار بھی لے چکا ہے. اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ تو یقیناً تم پر بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی دین کی ترقی کے لیے خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے. یہ جو کچھ اس نے ابھی تمہیں دیا ہوا ہے نا، اس کا اصل مالک تو وہی ہے. اگر تم اپنے ہاتھ سے نہیں دو گے تو وہ ویسے ہی تم سے لے لے گا، خالی ہاتھ جاؤ گے قبر میں. جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. پھر وقت ہی بات ہوتی ہے. بعض اوقات جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اگر انسان اس وقت خرچ نہ کرے تو بعد میں خرچ کرنا اس فائدے کا نہیں ہوتا. یہی لوگ درجے میں زیادہ ہیں، تاہم اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو خرچ کرتے ہوئے مال کم ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے راستے میں تم نے خرچ کیا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ان کی کنجیاں ہیں، اسی کے پاس ان کے خزانے ہیں. تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو کہ کم ہو جائے گا؟ وہ اپنے خزانوں سے اور دے گا تمہیں. بلال بن رباح کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو، غریب ہونے سے نہیں ڈرا کرو. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر نے مجھے دی ہیں، کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے اگر میں اس کے دیے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں، نہیں شوہر کے دیے ہوئے مال میں سے؟ تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تم کو دینا بند کر دے گا. نکالتے رہو اور آتا رہے گا، صاف ہوتا رہے گا مال. اور جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اور خرچ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، میں تم پہ خرچ کروں گا. انفق علی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات عطا کی بارش برسانے والا ہے، اس میں کوئی چیز کمی نہیں کرتی. کیا تم نے دیکھا آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا؟ جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی دینے میں کمی نہیں کی. پھر فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض جسے وہ اس کے لیے دگنا کر کے بڑھا دے اور اسے عمدہ اجر عطا کرے. قرض حسنا قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے. قرض حسنا وہ ہوتا ہے جو پاک اور حلال مال سے دیا جاتا ہے، گھٹیا اور ناپاک مال نہ ہو. وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے نکالے اور اس وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تمنا ہو. وہ خرچ جو کسی کو دے کر اس پر احسان نہ جتلائے اور نہ کسی کو ایذا دے. اور پھر وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے دے اس کو بھی قرض حسنا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں عمدہ اجر عطا کرے گا. اور خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھے کہ وہ چیزیں جو گھٹیا ہوں اور ناقابل استعمال ہوں وہ صدقہ کر کے مطمئنہ ہو جائیں کہ ہم نے صدقہ کر لیا. نہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے عمدہ چیز دیں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم.
اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں۔ انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو، یہاں نہیں نور ملتا۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی، باہر عذاب ہوگا، اللہ ہمیں بچائے۔ تو یہ کب کہیں گے؟ جب انسان پل صراط پر ہوگا، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگا، تو اس وقت ہر شخص کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا۔ بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور کسی کو اس سے بھی کم، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا، کبھی وہ جلے گا کبھی بجھ جائے گا، پھر جب پاؤں روشنی کرے گا تو آگے چلے گا، اور جب نور بجھا دیا جائے گا تو رک جائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا، تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا، وہ پھسلن والا ہوگا، ان کو کہا جائے گا گزرو، تو وہ اپنے نور کی مقدار کے مطابق گزر جائیں گے، بعض ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے، پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی ہوگی، وہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا، کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا، اس کے کناروں اور پہلوؤں کو آگ پہنچے گی، لیکن پھر بھی رینگتے رینگتے آخر کار نجات پا جائے گا۔ جب وہ نجات پا جائے گا اور رک جائے گا تو کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، جبکہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دے دی۔ یاد رکھیے قیامت کے دن منافق کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن کو نور عطا کیا جائے گا۔ ینادونہم، منافق مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یعنی دنیا کے پیچھے لگ کر فتنے میں مبتلا ہو گئے اور موقع کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آرزویں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اس وقت تک بڑا دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ تو خسارے کے 4 اسباب یہاں بتا دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا، نمبر 2 آزمائشوں اور مصیبتوں کا انتظار کرنا، نمبر 3 رسول اللہ کی سچائی میں شک کرنا، اور نمبر 4 جس چیز کو انسان کے نفس ملمہ سازی کر کے دکھاتے ہیں، ہوتی چیز وہ نہیں لیکن وہ خوبصورت اتنی لگتی ہے کہ انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ لہٰذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے کیا ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کے پاس بھی کتاب تھی، پھر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ غفلت آتی جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس طرح انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علم حاصل کریں کب تک؟ اچھی مجلسوں سے جڑے رہیں کب تک؟ موت تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اعلموا، جان لو، علم حاصل کرو، کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے، بارش برسا کے۔ ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں شاید کہ تم کچھ سمجھ سکو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، عورتوں کا الگ ذکر ہے، عورتوں کو اپنے لیے الگ صدقہ کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ میرے ہسبینڈ جاتے ہیں مسجد وہیں کچھ ڈال آتے ہیں سارے گھر والوں کی طرف سے۔ صحابیات جو تھیں وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے صدقہ کرتی تھی،
کیونکہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کا صدقہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر کمائی نہیں بھی ہو تو آپ کی پوزیشن میں جو کچھ ہے، والدین سے جو کچھ ملا یا ہسبینڈ کی طرف سے جو مل گیا، اس میں سے آپ اپنی مرضی سے پھر صدقہ کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، صدقہ اور قرض حسنہ دونوں میں فرق ہے. قرض حسنہ وہ جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، جو اللہ کو آپ نے بس دے دیا، اس کی دنیا میں آپ کو واپسی کی توقع نہیں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، وہ ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا. یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وہی اپنے رب کے ہاں صدیق اور شہید ہیں، انہیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق اجر بھی ملے گا اور روشنی بھی. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں. اعلموا، علم حاصل کر لو. کس بات کا؟ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے. زینت و آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر جوبن پر آتی ہے تو پھر اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر آخرکار وہ بھس بن جاتی ہے. جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. تو یاد رکھیے، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بچپن ہے تو کھیل کود کا زمانہ ہے، لڑکپن ہے تو لہو لعب ہے، کھیل کود ہے. جوانی ہے تو پھر زیب و زینت کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے انسان. اور باہمی تفاخر ادھیڑ عمر میں آتا ہے جب انسان بہت کچھ ایکیومولیٹ کر چکا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش تو بڑھاپے تک نہیں جاتی. سعید بن جبیر کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان ہے جو اس دنیا میں آخرت کو حاصل کرنے میں مشغول نہیں ہوتے، اور جو آخرت کو طلب کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے سامان ہے جو اس کو پہنچا دینے والا ہے ایسی دنیا کی طرف جو اس سے بھی بہتر ہو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تم اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، مقابلہ کرو، دوڑو. جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے، وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے. اب یہ جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے تقدیر میں، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور تقدیر پر ایمان انسان کو راحت بخشتا ہے. انسان کو پتا ہے کہ یہ مقدر میں تھا، یہ تو ہونا تھا، اب ہو گیا، تو اب اس پر ਵਿਚار کرنے کی بجائے بہتر کیا ہے کہ اب کیا کرو، آگے بڑھو، اللہ سے راضی ہو، جو نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کرو اور ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، اور جو کچھ تمہیں اللہ دے اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو غم کے وقت اللہ کی رضامندی کی ہی بات کرنی چاہیے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. تو خیر والا کون ہے؟ جو خود خرچ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ابھارتا ہے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں دو. ولا یحض علی طعام المسکین والے کو زجر کی گئی، جھڑک دیا گیا ہے، جو مسکین کے کھانے کے لیے نہیں ابھارتا اور جو منہ موڑے. تو اللہ ہی ہے بے نیاز اور اپنی ذات میں قابل تعریف. بلا شبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا بھی نازل کیا جس میں بڑا زور ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ اسے دیکھے بغیر کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. اور اللہ بڑا طاقتور ہے، زبردست ہے. اور ہم نے ابراہیم اور نوح کو رسول بنا کر بھیجا، اور نبوت اور کتاب انہی دونوں کی اولاد میں رکھ دی. پھر ان میں سے کچھ تو راہ راست پر رہے اور اکثر لوگ نافرمان ہی تھے. پھر ان دونوں کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور رحم ڈال دیا.
اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ایسا کر تو لیا مگر اسے نبھا نہ سکے جیسا کہ اسے نبھانے کا حق تھا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کا اجر انہیں دے دیا تھا، مگر ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہی تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہدایت کی روشنی کی طرف اشارہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں نور سے مراد قرآن ہے. یہ بھی کہا گیا کہ وہ روشنی ہے جس سے تم آخرت میں پل صراط پہ چل سکو گے. پھر اسی طرح اسلام بھی روشنی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے. اس کے علاوہ وحی بھی نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نور ہیں، نماز نور ہے، اور اللہ سے نور مانگتے رہنا چاہیے. اللہم اجعل فی قلبی نورا آخر تک. لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان اللہ کے فضل کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.